مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ وہ ہے غزوہ خندق، جس کو قرآن نے غزوہ احزاب کا نام دیا۔ وہ ہوا تو پیچھے شوال سے شروع، لیکن اس میں غزوہ خندق کے اندر، اس ماہ ذیقعد کے اندر، جس کی آج 6 تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں بے مثال کامیابی عطا فرمائی۔ اور چونکہ کفار مکہ پورے عرب کو اکٹھا کر کے، سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے، وہ کفار مکہ جو بدر میں 1000 کی تعداد میں تھے، وہ غزوہ خندق کے موقع پہ 10,000 کی تعداد میں تھے، اور سارے علاقوں کو اکٹھا کر کے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقول ان کے نپٹنے کے لیے، اور اس غرض سے انہوں نے مدینے کے اندر جو یہودی مختلف قومیتیں اور قومیں رہتی تھیں، کچھ قبیلے تھے جن کا تعلق یہودیت سے تھا، یہودی تھے، ان کو بھی درپردہ اپنے ساتھ ملایا کہ جب ہم چڑھائی کریں گے تو تم تو مدینے میں ہو، تو تم جو ہے وہ اندر سے مسلمانوں کو مار دینا۔ تو ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ بڑی تیاری کے ساتھ یہ جب آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ طلب کیا، تو حضرت سلمان فارسی جو کہ ایران سے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکتے بکاتے، غلام بنتے بناتے، بکتے بکاتے وہ آپ تک پہنچے، اور آپ نے آزاد کیا ان کو۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ جب میں ایران میں تھا تو اس وقت وہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ جب اوپر سے کوئی دشمن چڑھائی کرتا تو جس شہر پر حملہ کرتا دشمن، وہ شہر والے شہر کے ارد گرد لمبی چوڑی خندق کھود دیتے تھے، وہ اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا تھا دشمن، تو وہاں بیٹھ کے مہینہ 2 مہینے وہ واپس چلا جاتا تھا، اور اس طرح وہ ہمارا شہر جو ہے وہ دشمن کی یلغار سے محفوظ رہتا تھا۔ تو اگر آپ کا حکم ہو تو ہم خندق تیار کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی روایت میں لفظ آتا ہے کہ حضرت سلمان چونکہ لمبے قد والے تھے اور بڑے قوی الجثہ، مضبوط جسم کے مالک تھے، اور انصار کہتے تھے یہ ہمارا ہے، کیونکہ حضور نے 10 ہاتھ زمین دی تھی مدینے کی خندق کھودنے کے لیے، 10 ہاتھ زمین جو ہے نا وہ ان کو دی کہ یہ کھودنی ہے آپ نے۔ تو انصار کہتے تھے، یہ سلمان تھے چونکہ بڑے قوی الجثہ اور جسامت اچھی تھی، قوت والے تھے، طاقت والے تھے، انصار کہتے تھے یہ ہمارا ہے، اور مہاجر کہتے تھے یہ ہمارا ہے۔ جب یہ جھگڑا حضور تک پہنچا، حضور نے فرمایا سلمان منا آل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں ہے۔ تو یہ سلمان، حضرت سلمان فارسی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ فارس سے ہو کر، یعنی تھے تو فارس کے، ایران سے تھے، فارسی النسل تھے، لیکن حضور نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا، اور حضور نے فرمایا سلمان بھی میرے اہل بیت میں ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ خندق جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ بیٹھا لشکر، پھر اتنا طوفان اللہ نے بھیجا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے برتن اڑ گئے، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، پاگل ہو گیا، وہ بھاگے وہاں سے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو اندر سے اندرونی مار دینے کے لیے کفار مکہ نے جس یہودی قبیلے مدینے میں جو رہتے تھے، جس یہودی قبیلے اور کچھ منافقین کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے بھی پھر 2 ہاتھ کر لو،
ساتھ ہی، ابھی اسلحہ اتارنا نہیں، ابھی زرے ان کو کہو کہ پہن لے۔ انہوں نے تمہارا ساتھ دینے کی بجائے، تم ان کے شہر والے تھے، مدینے کے اندر رہنے والے یہ لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ اوپر سے دشمن نے یلغار کر لی ہے تو یہ تمہارا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ دیا، اب ان سے بھی دو دو ہاتھ کرو۔ حضور نے پھر ان یہودیوں کے قلعے کا بھی محاصرہ فرمایا، تو پھر آخر وہ المختصر یہ کہ وہ صلح کے لیے آمادہ ہوئے کہ ہم جناب جو حکم آپ کا ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، فلاں بندہ یہ حکم دے دے، جو بھی وہ کہے تو وہ ان کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ آپ نے ان کو بلایا کہ جس کا فیصلہ تمہیں قبول ہے چلو، وہ صحابی رسول ہی تھے، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی، انہوں نے یہ ساری 2 مہینے کی یہ جو اعصابی جنگ تھی نا، اعصاب شکن جنگ تھی، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ دشمن جناب سامنے آیا پڑا، اور جہاں سے تھوڑی سی خندق تھوڑی سی کم چوڑائی میں تھی، وہاں سے عمر بن عبد ود یہ کفار مکہ میں سے اور 2-3 اور بہادر ان کے، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو چھلانگیں دور سے بھگاتے ہوئے آئے اور چھلانگیں لگوانے کی کوشش کی، وہ پار آ گئے۔ اتنے میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ حضور نبی کریم کی اجازت سے آگے آئے، تو عمر بن عبد ود کہتا ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو، تم بھی مکے سے ہو، تم ہٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا ہی تو فیصلہ کرنے آیا ہوں، آ جاؤ۔ تم اس وقت مکے کی زندگی میں کہتے تھے نا کہ دشمن بھی مجھ سے 2 باتیں کرے تو میں ایک بات اس کی مان لوں گا، تو آپ نے فرمایا ابھی اس پہ قائم ہو۔ اس نے عمر بن عبد ود یہ تھا عرب کے اندر 1000 شاہ سوار کے مقابلے میں ایک اکیلا گنا جاتا تھا کہ 1000 شاہ سوار ہو تو اس کے مقابلے میں ایک عمر بن عبد ود جو ہے یہ بڑا تگڑا آدمی ہے، تو یہ خیال یہ کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے مولا کائنات نے عمر بن عبد ود کو کہا کہ تم زمانہ جاہلیت میں مکی کی زندگی کے اندر تم یہ کہتے تھے کہ میرا جانی دشمن بھی میرے سامنے آ جائے، 2 باتیں مجھ سے کرے تو ایک بات میں ضرور مانتا ہوں اس کی، چاہے جانی دشمن بھی ہو، تو اس پہ قائم ہو۔ اس نے کہا میں قائم ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کی طرف اور یہ دین حق قبول کر لو۔ اس نے کہا یہ تو قبول نہیں کرنا۔ فرمایا پھر دوسری تو تمہیں ماننی پڑے گی، گھوڑے سے نیچے اترو میں تیرے سے 2 ہاتھ کر لوں۔ اس نے کہا میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اپنی تلوار کا لقمہ تمہیں بناؤں کیونکہ تم ہاشمی خاندان کے بڑے بھرپور جوان ہو۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں چاہتا ہوں نا کہ تم آؤ میرے مقابلے میں تاکہ میں تمہارا غرور جو ہے نا اس کا تماشا دکھاؤں دنیا کو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب للکارا تو جب یہ جملہ بولا نا تو پھر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں آتا ہوں۔ وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے اپنی تلوار سے اس نے گھوڑے کے منہ پہ وار کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اب میں نے مشکل وقت میں بھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، ان سب کو مار کے ہی جانا ہے۔ اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اس نے سب سے پہلے، عمر بن عبد ود نے گھوڑے کے منہ پہ اس نے تلوار ماری، گھوڑا گر پڑا، اور اسی بفرے ہوئے انداز میں جب آگے بڑھا تو جتنی قوت سے آ رہا تھا مولا علی المرتضیٰ نے اتنی قوت سے ہی تلوار آگے کی، وہ اپنی طاقت سے ہی ٹکرا گیا تلوار کے ساتھ، وہیں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر لگایا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی لاش کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ عمر بن عبد ود ہے، یہ 1000 شاہ سوار کے مقابلے میں ایک بڑا عالی بہادر گنا جاتا ہے، اس کی لاش کو بیچنا چاہتے ہیں ہم۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم نہ لاشیں رکھنے والے ہیں، ہم نہ لاشیں بیچنے والے ہیں، نہ بیچنی ہے نہ رکھنی ہے، ویسے تم نے جو مرضی جو اس کے ساتھ کرنا کرو، کیونکہ یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ سارا غزوہ احزاب والا یہ اسی ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ 2-4 خندق کود کے آگے آئے تھے، ان کو مولا کائنات اور دیگر ساتھیوں نے واصل بجہنم کیا۔ اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی، مہینہ تقریباً بیٹھے رہے یہ۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی طاقتور آندھی آئی اور ایک بہت بڑا طوفان آیا، اور اس سے یہ گھبرا کے یہ وہاں سے بھاگے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے کہو کہ اسلحہ اتارے نہیں،
یہ جو بنو قینقاع والے ہیں نا یہودی، یہ جو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دینے کی بجائے مدینے پر چڑھائی کرنے والے دشمنوں کا انہوں نے اندرون خانہ ساتھ دیا، ان کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ کر لو۔ تو ان کے ساتھ بھی معاملہ اسی مہینے میں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور اسی ذیقعد کے مہینے میں ایک بہت بڑا حکم قرآن مجید میں زنا کی حد اللہ نے خود اپنے وحی کے الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں زنا کی حد کو جاری فرمایا، بیان فرمائی اسی ذیقعد کے مہینے کے اندر۔ اور اسی ذیقعد کے مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ادھر سے مکے والوں نے کو پتہ چلا کہ مسلمان عمرہ ادا کرنے آ رہے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے المختصر حدیبیہ کے مقام پہ ایک صلح نامہ لکھوایا، اور ان سے فرمایا کہ ہم اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، اگلے سال ہم آ کے عمرہ ادا کریں گے۔ لیکن کچھ جو شیلے صحابہ اکرام، جس میں حضرت عمر فاروق بڑے آگے تھے، بڑے جلالی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یا رسول اللہ، ہم عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مدینے سے حدیبیہ تک آئے ہیں، اب یہ مکے والے کہتے ہیں ہم نے آنے نہیں دینا، ہم بھی تو مکے والے ہی تھے نا، ان کے ظلم و ستم سے نکلے ہم مدینے آئے، اب یہ ہماری شکست ہے کہ اگر ہم بغیر عمرہ کیے واپس جائیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم عمرہ کر کے جائیں گے چاہے ان سے لڑنا بھی پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہیں اب شکست نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی اور وحی کے ذریعے فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اچھی ہے، اور یہ شکست نہیں، یہ فتح ہے، تم اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا۔ تو اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، یہ ذیقعد کا ہی مہینہ تھا، حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تو یہ ذیقعد کا مہینہ تھا۔ پھر اگلے سال اسی ذیقعد کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا پچھلے سال اور عمرہ ادا نہیں کر سکے، عمرہ قضا ہو گیا، تو اس قضا کو ادا کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال پھر اسی مہینے ذیقعد کے اندر دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لائے اور آپ نے عمرہ ادا فرمایا۔ یہ بھی ایک بڑا مشہور ایک اسلام کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، وہ بھی اسی ذیقعد کے مہینے میں ہوا۔ قرآن نے اس کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا۔ اور واپسی پہ جب عمرہ ادا کر کے حضور اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو حضرت میمونہ سے نکاح بھی اسی ذیقعد کے مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوا۔ تو اس حوالے سے ایک اور واقعہ بڑا، تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کو فقہ کے اندر ایک بڑا مقام حاصل ہے اور بہت بڑے محدث ہیں، نام ان کا محمد ہے، محمد کئی اماموں کا نام ہے، امام بخاری کا نام بھی ہے، امام ترمذی کا نام بھی ہے، اور کئی محدثین اور فقہاء کے نام بھی ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ کرنے کے لیے کنیت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام محمد ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے یہ شاگرد تھے، اور ان کے شاگرد ہونے کے باوجود یہ امام محمد ابو جعفر طحاوی شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنا شوافع مذہب چھوڑ کے فقہ حنفی کی طرف رجوع کیا۔ یعنی پہلے شافعی تھے، ایک عام بندے کا شافعی سے مذہب حنفی ہونا اور بات ہے، ایک بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث کا جو کہ پہلے شافعی ہو
اور پھر اس کا حنفی ہو جانا، یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو یہ امام ابو جعفر محمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال اس مہینے میں ہوا۔ یہ پہلے شافعی تھے، بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے شافعی مسلک کے، مذہب کے، اور پھر انہوں نے یہ فقہ حنفی کو قبول کیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ آپ ابھی اپنے استاد کے پاس ہی تھے، تو مسئلہ پیش ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت، اس کو بچہ ہونے والا تھا لیکن وضع عمل نہیں ہوا، بچہ پیدا نہیں ہوا، ولادت نہیں ہوئی، عورت فوت ہو گئی، بچہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ تو اب یہ چونکہ اس وقت شافعی مسلک کے تھے، تو امام شافعی کی جو رائے ہے اس طرف رجوع کیا گیا کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، کیا عورت کے پیٹ کو چاک کر کے زندہ بچہ نکالا جائے یا نہیں؟ تو یہ چونکہ پہلے شافعی تھے، تو امام شافعی کا موقف یہ تھا کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کی میت کی ایک حرمت اور ایک عزت ہوتی ہے، تو میت کی عزت اور حرمت کو پامال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے اس عورت کا پیٹ چاک نہیں کیا جائے گا اور بچے سمیت اس کو دفنا دیا جائے گا۔ پھر جب آپ اپنے استاد کے پاس آئے امام محمد بن حسن شیبانی، ان سے پوچھا کہ فقہ حنفی کے نزدیک اس کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فقہ حنفی بھی یہی کہتی ہے کہ ایک انسانی جان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ایک انسانی جسم، اس کی ایک حرمت ہے، چاہے وہ فوت ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس میت کی حرمت ہے، وہ پامال نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب ایک طرف میت کی حرمت کا سوال ہو اور دوسری طرف ایک انسان کی زندگی کا سوال ہو، تو میت کی حرمت بجا، لیکن میت کی حرمت سے قیمتی ایک انسانی زندگی ہوتی ہے۔ تو جب بچہ زندہ ہو تو پھر میت کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، پیٹ چاک کیا جائے گا اور بچے کو نکالا جائے گا۔ یہ ہے فقہ حنفی کا موقف۔ تو جب امام محمد ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سنا، تو آپ نے فقہ شافعی سے فقہ حنفی کو قبول کیا، فقہ شافعی چھوڑ دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے صرف ایک مسئلے کی وجہ سے فقہ شافعی چھوڑ کے فقہ حنفی قبول کر لی، تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر امام شافعی کا موقف درست ہوتا تو دنیا ایک بہت بڑے فقیہ اور ایک بہت بڑے محدث سے محروم ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے ہیں ہزاروں شاگرد اور وہ میرے شاگرد بھی بڑے بڑے محدث ہیں۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں فوت ہو گئی، مجھے ماں کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا، تو میں ابو جعفر محمد امام طحاوی کے نام سے مشہور ہوا۔ اگر امام شافعی کا موقف درست ہوتا تو دنیا ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ سے محروم ہو جاتی۔ اگر امام شافعی کا مسلک درست ہوتا تو اتنے ہزاروں علماء کا جو استاد تھا وہ دنیا میں نہ آ سکتا۔ اگر وہ دنیا میں آیا ہے تو وہ فقہ حنفی کے موقف کی برکت کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اس لیے میں نے فقہ شافعی کو چھوڑا اور فقہ حنفی کو قبول کر لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا، اور پھر آپ نے یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی ایک فقہ چھوڑ کے دوسری فقہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ ایک اور بات ہے، ایک اتنا بڑا امام اور پھر آپ کی عربی تصانیف، اور وہ آپ کی عربی لکھی ہوئی تصانیف جو حدیث کے اصول حدیث کے عنوانات پر عربی کے اندر لکھی گئی، آج بھی دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے اور وہ سبقاً پڑھائی جاتی ہیں۔ بہت بڑی علمی شخصیت امام محمد ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال بھی اسی ماہ ذیقعد کے اندر ہوا۔ تو یہ ایک مختصر سا انٹرو تھا اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
جب میں نے یہ سارے عنوانات دیکھے نا، سارے عنوانات، تو میں نے ان سارے کو ذہن میں جوڑا بھی ایک عنوان کیا بنتا ہے، یعنی کہ جنگ خندق، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ، پھر صلاۃ الخوف کے احکام اسی مہینے میں آئے، پھر زنا کی جو حد ہے رب نے اسی مہینے میں بیان فرمائی، پھر حضور نبی کریم طائف جب تشریف لے گئے تو آپ کی طائف سے واپسی بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، پھر قضائے عمرہ جو ہے وہ بھی آپ نے اسی مہینے کے اندر ادا کیا، اور نکاح ام المومنین حضرت میمونہ کے ساتھ نکاح بھی آپ کا اسی مہینے میں ہوا۔ ان ساری چیزوں کو ملا کے میرے ذہن میں جو ایک عنوان آیا وہ یہ آیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ وہ حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عمر فاروق تلوار نیام سے باہر نکال کے بڑے جلال میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری بڑی شکست ہوگی، بڑی بےزتی ہوگی اگر ہم عمرہ ادا کیے بغیر یہاں سے واپس چلے گئے۔ ہم جاتے ہیں 1400 بندے ہیں، چڑھائی کر دیتے ہیں مکے پہ اور جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس میں ہماری عزیمت نہیں ہے، اس میں ہماری شکست نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے فتح مبین کا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کو فتح مبین قرار دیا قرآن مجید کے اندر۔ تو صبر کیا مسلمانوں نے، حتیٰ کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے بڑے صبر سے کام لیا۔ جب صلح حدیبیہ صلح نامہ لکھا گیا تو لکھا گیا اوپر کہ من محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہمارا اختلاف ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں اللہ کے، یہ مٹا دو۔ مولا علی لکھنے والے تھے تو حضور نے فرمایا علی مٹا دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ لکھوں اور آپ ہی میں کیسے مٹاؤں؟ فرمایا ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے حکم، الامر فوق الادب۔ حکم جو ہے وہ ادب پر فائق ہوتا ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا یہاں پر بھی صبر سے کام لے گئے، حدیبیہ بھی صبر ہے، اور غزوہ احزاب اور خندق وہ پورا مہینہ مسلمانوں نے انتہائی صبر سے کام لیا۔ طائف سے حضور نبی کریم پتھر کھا کے واپس آئے، وہ بھی انتہائی صبر والا کام تھا۔ ملائکہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ طائف کے رہنے والے ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح پیس کے رکھ دے۔ فرمایا نہیں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر آج یہ نہیں مان رہے کل ان کی اولادیں مسلمان ہوگی۔ جب میں عمرہ شریف ادا کرنے گیا تو میں سپیشل طائف گیا، کیونکہ اس طرف سے بھی احرام باندھ کے بندہ آ سکتا ہے، تو ایک عمرہ میں نے ادھر سے آ کے کیا۔ تو میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ان کی مسجد ہے طائف کے اندر جس کے اندر بڑی روحانیت اور بڑی اس میں جو ہے نا وہ ایک عجیب سی روحانی تسکین ملتی ہے۔ تو وہ طائف کا وہ سارا ماحول، وہ جب بندہ جاتا ہے تو وہ سارا منظر پرانا جو کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیگر انبیاء کی طرح ان کی بربادی کے لیے دعا کر دیتے تو فرشتے تو عذاب نازل لانے کے لیے حاضر تھے، تو لیکن آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، تو جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے تو نہیں مانا لیکن ان کی آگے آنے والی ساری نسلیں مسلمان ہو گئیں اور مسلمانوں کے لیے قوت اور طاقت کا سبب بن گئیں۔ تو یہ بھی ایک صبر کا ہی ایک انداز تھا اور صبر کا یہ ایک مقام تھا۔ اس کے بعد یہ طائف سے جب آپ واپس آئے اور بغیر بد دعا کی بلکہ دعا دے کر آئے کہ یا اللہ ان کو میری پہچان نہیں، اگر ان کو میری پہچان ہوتی تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتے۔ اس کے بعد جب عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آئے تو عمرہ کیے بغیر واپس چلے گئے، یہ بھی ایک انتہا کا صبر کا کام تھا۔ تو صحابہ اکرام جو شیلے قسم کے تھے انہوں نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ عزیمت کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یہ شکست نہیں ہے بلکہ یہ ہماری فتح ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا۔ تو یہ بھی ایک صبر کا جو ہے نا وہ بڑا کٹھن والا مرحلہ تھا۔ تو انتہائی کٹھن حالات کے تحت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے صبر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عجیب سوال تھا اچانک۔
حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان والے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ میں بنو کینکا والا، وہ بنو نزیر والے، وہ فلاں قبیلہ، وہ فلاں قبیلہ۔ جب حضور نے اچانک پوچھا کون ہو تم، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان والے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری نشانی کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر یہ جبریل ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اپنے یار ابو بکر سے پوچھو کہ اب تو وہ تمہیں تکلیف نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب سوال تھا۔ صدیق اکبر حضور کی محفل میں آئے، اتنے میں جبریل آ گئے۔ تو حضور نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر یہ جبریل ہے، جبریل اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ اپنے یار ابو بکر سے پوچھو کہ تمہیں اب تو وہ تکلیف نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ہے۔ اب وہ واقعہ تو ہو گیا، جبریل چلا گیا۔ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے تو تم نے کوئی بات ایسی نہیں بتائی، کیا تکلیف تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ 7 سال سے دانت میں درد تھا۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کیا آپ اللہ کے یار ہو، درمیان میں کوئی رستہ ہی نہیں، کوئی حجاب ہی نہیں، کوئی پردہ ہی نہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتا تو یہ یار کی یار کو شکایت ہی تھی نا۔ اب جس مقام پہ روحانیت کے جس مقام پہ ابو بکر ہیں، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں اس مقام کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ روحانیت کے کس مقام پہ ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اور رب کے درمیان تو حجاب ہی کوئی نہیں، رکاوٹ ہی کوئی نہیں، پردہ ہی کوئی نہیں۔ اگر مجھے کوئی تکلیف ہو آپ کو میں بتاؤں، آتی تو رب کی طرف سے ہے۔ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یار کی شکایت یار کو کر رہا ہوں۔ 7 سال میں سے دانت میں درد تھا، تو اب واقعی وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ فرمایا ہے ابو بکر اسی لیے رب کائنات نے تمہارے درجے بلند فرما دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اکثر سفر ہی کرتے تھے۔ ایک بندے کے پاس سے گزرے، اپاہج تھا، اندھا تھا، برس میں مبتلا، اوپر سے فالج ہوا ہل جل نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتا کیا عجیب، اپاہج الگ، اندھا الگ، برس کا شکار الگ، اور اوپر سے فالج، بالکل بوٹی کی بوٹی پر پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ پاس سے گزرے تو وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے اب حضرت عیسیٰ روح اللہ سے رہا نہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ دعا میں کروں تو پھبتی ہے، کوئی اور صحت مند کرے بھالن سے تیرے کو نہیں ہوندہ، اوپر سے تمہیں فالج زدہ، اپاہج، آنکھوں سے اندھا۔ وہ کون سی مصیبت ہے جس سے تمہیں اللہ نے بچایا، جس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر آپ تو پیغمبر ہو نا، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کی معرفت ہر بندے کو نہیں ملتی، اور اللہ کی معرفت کا نہ ہونا کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ جو تکلیفیں ہیں ان کا بدل تو میرا رب مجھے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی مصیبت سے میرے رب نے مجھے بچا لیا، یہ ہے سب سے بڑی مصیبت کہ رب کی معرفت بھی نہ ہونا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہر ایمان والے کو،
اب نبیوں کے امام ہیں، پوری زندگی جو مکی زندگی گزری ساری صبر آزما، اور جب ہجرت کر کے مدینے گئے تو ساری زندگی صبر آزما۔ جیسے میں ابتدا سے آپ کی خدمت میں اس مہینے کا انٹرو پیش کر رہا تھا کہ ہر واقعہ کے تحت صبر ہے۔ یہ جو آپ کا وہاں پہ اتنے مشکل ترین حالات میں، تنگ دستی کی کیفیت میں اتنے مہاجرین کا بوجھ انصار پہ ڈال دینا اور وہاں جا کے رہنا، اور ان کے ایک ایک کمرے کو آگے دو دو حصوں میں تقسیم کر دینا، یہ ساری صبر آزما کیفیات ہیں۔ بدر کی جنگ ہے، احد کی جنگ ہے، جنگ خندق اسی مہینے میں ہوئی، غزوہ احزاب کے نام سے قرآن نے جس کو یاد کیا، یہ بھی پورے مہینے کا صبر، اور ایک جو ہے نا وہ اعصاب شکن جنگ تھی، یہ پورا مہینہ دشمن کا محاصرہ رہے مدینے کے ارد گرد، اور مدینے کے اندرونی جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ بھی در پردہ اوپر سے حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور اندر سے ملے ہوئے ہوں، یعنی دشمن اندر بھی ہو دشمن باہر بھی ہو۔ کتنی صبر آزما کیفیت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں گزاری۔ پھر جب عمرہ ادا کرنے گئے اسی مہینے ذیقعد کے اندر، تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، حدیبیہ کے مقام پہ روک گئے آپ۔ عمر فاروق بڑے چونکہ تیز تھے، جلالی طبیعت کے تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری شکست ہے، ہم نہیں واپس جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جائیں گے واپس، ہم معاہدہ لکھتے ہیں، صلح نامہ کرتے ہیں، جناب یہ شکست ہے۔ فرمایا یہ شکست نہیں، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے۔ تو جب بھی انسان اگر اس وقت صحابہ صبر نہ کرتے، حضور صبر کی تلقین نہ کرتے، رزلٹ آج تاریخ اسلام کا کچھ اور ہوتا۔ تو حضرات محترم، یہ ہر مقام پہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا، یہ صبر آزما کیفیات سے یہ گزر کے ہم تک پہنچا۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کو مصیبت آتی تو کہتے کہ قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہوا تیز چلی، ایک دن رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، ہوا تیز چلی، دیا بجھ گیا۔ حضور نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ام المومنین فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ایڈی کیڑی وڈی مصیبت آئی، ایڈا وڈا کیڑا جانی مالی نقصان آ کہ نرا ڈیوا ہی بجھیا تو تساں پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا اے عائشہ، جب بھی تمہارے دل کو کوئی چیز بری لگے، حالات و واقعات تمہیں تنگ کر لے، دل میں تنگی کا باعث بن جائے کوئی بھی واقعہ، تو تم جب پڑھو گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ رب العالمین اس تنگی کے بدلے تمہیں آخرت میں اور دنیا کی اگلی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں فراخی اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ ساڑی ڈیوا بوجھ جاوے او ٹور گئی، ڈیوا بڑھ جائے او آ گئے، پوری قوم کا یہی ہوتا ہے۔ تو وہ آواز تیز چلی، دیا بجھ گیا، حضور نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں جناب ایڈی وڈی ہے کیڑی مصیبت ہے؟ فرمایا چاہے مصیبت کا دائرہ کتنا ہی محدود ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کم سے کم ہو، لیکن ہوتی تو وہ مصیبت ہی ہے جس سے دل پریشان ہو۔ اے عائشہ صدیقہ، کوئی بھی واقعہ جس سے تمہارا دل پریشان ہو اور پریشانی محسوس کرے، جب تم پڑھ لو گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا اچھا نعم البدل دنیا اور آخرت میں تمہیں نصیب فرمائے گا۔ تو اس پورے مہینے کے سارے عنوانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہر بندہ مومن کو اپنی زندگی کی تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ جب وہ صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے فراخی بھی نصیب کرتا ہے اور اس کے لیے کشادگی بھی نصیب کرتا ہے اور آخرت بھی آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔